ابو بکر صدیق ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں ایک شخص عام طور پہ جھوٹ بولتا ہے دنیا میں، مثلا کہتا ہے یہ مال میرا ہے، میں نے فلانے کو دیکھا اس نے فلان کام کیا، جھوٹ بولتا ہے، وہ تو اور بات ہے. ایک دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دیتے وہ تو انسان جہنمی بن جاتا ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو شخص مجھ پہ جھوٹی کسی بات کا جھوٹی نسبت دے دیتا ہے تو اس کی جگہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. دوسری دلیل میرے عزیزو سنو کہ ابو بکر نے خود اعتراف کیا. اللہ، ابو بکر نے خود اعتراف کیا یہ حدیث جھوٹی. ابو بکر نے خود اعتراف کیا صحیح حدیث میں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اس سے بھی بڑی بات کیا میرے عزیز ملاحظہ فرمائیں. مسند احمد ابن حنبل تحقیق احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث بالقاہرہ، کتاب چھپی ہے صفحہ سنہ 1995 میں دار الحدیث میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 171 حدیث نمبر 14 یہاں کیا کہا؟ اسناد صحیح. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ حدیث نمبر 14 ہے، حاشیے میں دیکھیں فٹ نوٹ میں حدیث نمبر 14 کہا اسناد صحیح. شیخ احمد محمد شاکر جو وہابیوں کے نزدیک بھی نہایت مانے گئے محقق ہیں، ان کی تفسیحات کو سب مانتے ہیں وہابی حضرات. یہاں پہ روایت کرتے ہیں ولید ابن جمعی سے. ولید ابن جمعی رجال بخاری و مسلم، اور اس حدیث کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. ولید ابن جمعی جو ہیں وہ مسلم کے رجال میں سے، بخاری کے نہیں. یعنی یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. اس نے روایت کیا ابو طفیل سے، عامر ابن واثلہ ابو طفیل، کہ ابو طفیل نے کہا کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے، شہید ہو گئے، ارسلت فاطمہ سلام اللہ علیہا الی ابی بکر، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا ابو بکر کو، طاہر قادری کے نانے کو پیغام بھیجا. انت ورثت، یہ انت دیکھیں عزیزو، انت جب اس طرح سوال میں لکھا جاتا ہے انت، تو یہ انت اس کو پڑھنی چاہیے، انت مت کے ساتھ انت، کیونکہ اس میں ایک انت حمزہ جو ہے انت کا ہے، اس میں ایک حمزہ استفہام ہے، تو یہ آپس میں ادغام کر جاتے ہیں، یہ آنتا بن جاتا ہے. آنتا ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ کیا تو ابو بکر، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجھ کو میراث ملتا ہے یا اہل بیت کو؟ جواب دے دے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث، ان کا ارث آپ کو ملتا ہے یا ان کے اہل کو ملتا ہے؟ قال فقال لا بل اہلو. ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر کہا نہیں جی اہل بیت، ان کے اہل بیت کو ارث ملتا ہے. جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا. او بھائی اس نے کہا تھا، طاہر قادری کے نانے نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کو ارث نہیں ملتا، یہاں کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت کو ارث ملتا ہے، اہل بیت کو ارث ملتا ہے. تو پتہ کیا چلا عزیز؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ابو بکر کا اعتراف ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے. وَإِلَّا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو ارث نہیں ملتا، یہاں پہ پھر اس نے جھوٹی ہے نسبت دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے، ان کے اہل یہاں پہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا وہاں پہ جھوٹ کہہ رہا تھا. بہرحال شخص جھوٹا ہے. یہاں پہ اس نے اعتراف کیا کہ حدیث انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. لا بل اہلہ. قالت فأين سهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پس کہاں ہے، پس کہاں ہے ہمارا سہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیہ طعمة، جب اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طعمہ دیتا ہے، کوئی لقمہ دیتا ہے، کوئی مال دنیا دیتا ہے، ثم قبضہ پھر رسول کا انتقال ہو جاتا ہے، جعلہ للذی یقوم من بعد، وہ مال کس کا بن جاتا ہے؟ وہ مال بن جاتا ہے اس شخص کا جو یقوم بعدہ، جو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بیٹھتا ہے. یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ جو مال شخصی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ میرا ہو گیا. یعنی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بیت المال تو ابو بکر سے نہیں مانگا ہے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصی اموال تھے، جو اس کے اپنے ذاتی اموال تھے، جائیداد ہے، باغ ہے، جو کچھ ہے، ان کا طلب کیا. والد ہیں ان کے دنیا سے گئے، ایک دفعہ کہتا ہے کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں جی میں نے ان سے سنا ہے کہ کس کو ملتا ہے، وہ کس کو چلا جاتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں میں نے سنا ہے کہ وہ اس شخص کو ملتا ہے جو اس کے بعد خلیفہ بنتا ہے. او بابا طاہر قادری کے نانا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث نقل کرنے کے بجائے تو نے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہے؟ جانشین آپ کا کون؟ آپ تو کہتے ہیں کہ خلافت پہ نص نہیں ہے، خلافت پہ نص نہیں ہے. اگر خلافت پہ نص، عجیب جملہ ہے،
خلافت پہ نص نہیں ہے. جو ابھی طاہر قادری کا جملے آئیں گے بعد میں خود کہتا ہے کہ سب سے بڑا اختلافی جو مسئلہ ہے عالم اسلام میں بلکہ تاریخ بشر میں، وہ خود کہتا ہے انسانیت کی تاریخ میں یہ خلافت کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بیان نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بیان اگر ہے تو اس بات پر ہے کہ اگر مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کس کو جائے گا؟ ہاں خلیفے کو جائے. اب خلیفہ کون ہے اس کے بعد یہ نہیں بتایا. مال کس کو جانا چاہیے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بیٹھے گا. یہ بتایا، لیکن وہ کون بیٹھے گا یہ نہیں بتایا. عجیب ہے. بتانا تو پہلے یہ چاہیے تھا کہ مقام پہ کون بیٹھے گا، پھر مال کس کو ملے گا نا. اور یہ مال اس کو ملے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بیٹھے گا. یہ بتانا کس کو چاہیے تھا؟ زہرا سلام اللہ علیہ کو کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو بتانے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ جس شخص کو سب سے زیادہ سہم ملے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اولاد تو کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، اور 8 عورتیں ہیں، 9 عورتیں، معاف کیجیے، 9 خواتین ہیں، ان کے ازواج ہیں. ازواج کو 8 میں سے سب 9 کے 9 کو 8 میں سے ایک ملے گا. ایک 8واں جو ہے کیا 15%. 15% کو آپ 9 میں تقسیم کریں، 1.5% سے بھی کم بنتا ہے. یعنی عائشہ کو، حفصہ کو، میمونہ کو، سودا کو، ہر ایک کو 1.5% ملے گا. باقی سب 8 میں سے 7 حصے کس کو ملیں گے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ملیں گے. کہنا تو اسے چاہیے تھا، وصیت کرنی چاہیے تھی رسول. اگر یہ حقیقت ہے کہ ہماری کوئی میراث نہیں ہوتی، تاکہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ مطالبہ بے جا مطالبہ نہ کریں. صدقہ ان کے لیے حرام ہے، فقیر بیچارے کا حق نہ، اس پہ قبضہ نہ ہو جائے ان کا. یا مثلا اگر ابو بکر کا حق بنتا ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ مطالبہ نہ کرو، یہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کا حق، اس کو نہیں بتایا. عجیب ہے، ابو بکر کو بتایا. اس کے جھوٹے ہونے کے دیکھیں، ایک دفعہ کہتا ہے کہ مال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی مال ہے وہ کسی وارث کو نہیں ملتا، سب فقراء کے لیے صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت کو ملتا ہے، لیکن اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال ان شخصی ان کا کس کو ملتا ہے؟ جو خلیفہ ہوتا ہے ان کے بعد اس کو ملتا ہے. تو اس کے جھوٹے ہونے کا واضح ثبوت ہے عزیزو. کس نے؟ کہ اس نے ایک دفعہ کہا کہ اہل بیت کو ارث نہیں ملتا، دوسری دفعہ سے کہا کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے. اور یہ بھی جملہ عزیز سنو، کہ یہ خود یہ اب میں آئندہ فدق کے متعلق جب بات کروں گا آپ سے واضح بیان کروں گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت کے خلاف ہے، ان کے شان رسالت کی نقص ہے کہ بیٹی ان کی سیدۃ نساء العالمین ہے. سب دنیا والوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تبلیغ کی ہے کہ اگر مسلمان جو 3 دن گزر جائے اس کی وصیت نہ ہو، وہ دنیا سے چلا جائے، کتنا گناہ گار ہوتا ہے، ہر پہ وصیت لگنا واجب ہوتا ہے. دنیا میں ایک فرد ہے ابو بکر کے قول کے مطابق جو اپنے والد سے اس کو میراث نہیں مل سکتا، سب کو مل سکتا ہے، صرف بیٹی. ایک ہی تاریخ ہے اسلام میں ایک شخص ہے جس کو اپنے والد سے میراث، وہ کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. تو اس کو کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ قرآن کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل بیت اہل خانہ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنی بیٹی کو نہیں بتایا؟ ابو بکر کو بتایا. ابو بکر کو کیا میراث ملنے والا تھا؟ ابو بکر کو کیا میراث ملنے والا؟ ابو بکر تو وارث ہی نہیں ہے. میراث ملنے کا حکم کن کو بتانا چاہیے تھا؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو. یہی ان کو بتایا نہیں ہے، صرف ابو بکر. یہ خود کس کا عصمت کا نقص ہے. اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وفات تک، شہادت تک ابو بکر سے ناراض، ان پہ غضب نہ. ابو بکر نے پھر کہا ان اردہ علی المسلمین. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے، شخصی مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ میں مسلمانوں میں کیا کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کو واپس کر دیتا ہوں، مسلمانوں کو دے دیتا ہوں. فقالت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا فانت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم. اچھا آپ کو غلط فہمی نہ ہو، یہ جملہ، اس جملے میں رضا ہے بی بی سلام اللہ علیہ کہ راضی ہو گئے ابو بکر کی بات سے. نہیں، فرمایا کیا فانت، پس تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. دیکھیں عزیزو، یہ شک کے مقام پر، کیونکہ ایک ایسی شخص ہیں جن کو ابو بکر پہ غصہ ہے، غضب، تو خود بہتر جانتا ہے تو نے کیا سنا ہے ان سے، اور ابھی تو ہمیں کیا سنا رہا ہے. تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. ابھی میں مزید محققین فرقہ عمریہ کے اقوال دکھاؤں گا کہ یہ جملہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی دلالت نہیں کرتا اس بات پہ کہ وہ راضی ہو گئی ابو بکر سے، نہیں. اور یہ بھی دکھاؤں گا فرقہ عمریہ کے بزرگ ترین محققین میں سے کہ یہ جو ابو بکر نے کہا کہ اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث لیتے ہیں، اہل بیت کو ارث ملتا ہے، یہ اس بات کی منافی ہے، اس بات کے متضاد ہے جو اس نے دوسرے جو مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا کہ انما معاشر الانبیاء لا نورا. احمد نے پھر اس کو روایت کیا، ملاحظہ فرمائیے مسند احمد کی جو دوسری چھاپ ہے میرے عزیزوں، ہم نے جو ابھی دیکھا ہے دارالحدیث احمد شاکر کی تحقیق. یہ مسند چھاپ رسالہ ہے شعیب الارناؤت، مولوی شعیب الارناؤت اور عادل مرشد، یہ وہابی کٹر وہابی ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی. اچھا جزء اول یہاں پہ حدیث نمبر 14 وہی حدیث ہے بھائی، انت ورثت ام اہلو قال لا بل اہل قال اسناده حسن. شعیب الارناؤت اس کو پتہ ہے کہ اس حدیث میں بہت گڑبڑ ہے، ابو بکر کے لیے بہت مصیبت ہے، تو اس نے اور اس کے رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس کو حدیث کو صحیح اس نے نہیں کہا. کیوں کیا کہا؟
کہا رجال ثقات رجال الشیخین غیر الولید ابن جمعی وهو الولید ابن عبداللہ ابن جمعی من رجال مسلم. سب اس کے رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں. صرف ولید ابن جمعی جو ہے وہ کس کا؟ صرف مسلم کا رجال ہے. اس لیے یہ حدیث حسن ہے. حرامی آدمی. سب رجال بخاری مسلم، ایک آدمی اس میں صرف رجال مسلم ہے، رجال بخاری نہیں ہے. تو اس سے حدیث حسن کیسے بن گیا؟ یہ تو حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. تم نے اس کو حدیث حسن کیسے بنا دیا؟ اگر مان بھی لے کہ یہ حدیث حسن ہے پھر بھی حجت ہے، لیکن یہ حدیث یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے. یہ حدیث صحیح ہے اور بشرط بہترین صحیح ہے، بشرط مسلم صحیح ہے. ولید ابن جمعہ رجال مسلم میں سے ہے. رجال مسلم سب ان کے نزدیک کیا ہیں؟ ان کے متعلق کوئی جرح مسموع نہیں ہے. معاف کیجیے میں پانی. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. ملاحظہ فرمائیے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث تالیف محمد جمال القاسمی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ ناشرون، سنہ 1425 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 312. المسئلہ الرابعہ تجریح بعض رجال الصحیحین لا یعبأ بہ. رجال صحیحین کے متعلق اگر کوئی جرح وارد بھی ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہی نہیں، مسموع ہی نہیں کوئی. اگر آپ رجال صحیحین کو ثابت کریں کہ یہ فاسق تھے، شرابی تھے، کافر تھے، مروان ابن الحکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم العن الحکم وما ولد. اے اللہ تو لعنت، صحیح حدیث میں ثابت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم کو لعنت کرو، اس کے اولاد کو، نسل کو لعنت. ملعون ہے مروان ابن الحکم، ملعون، لیکن ان کا خلیفہ ہے، ان کا امیر المؤمنین، وہ رجال بخاری میں سے. دیکھیں کیا کہتے ہیں، اس سے بڑا جرح کیا ہے عزیزو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے، اللہم لعن حکم وما ولد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے اس سے بڑا کوئی جرح ہے دنیا میں؟ یہ کہہ رہا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ رجال بخاری مسلم میں سے. ان تجیح بعض رجال الصحیحین لا یعبأ بہ. صحیحین کے رجال کی اگر جرح بھی ہو تو اس جرح کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. محتج البخاری ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنهم لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. کہتے ہیں اگر بخاری مسلم کے رجال میں سے ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ہے، بہت بڑی جماعت، من جماعت، ایسے ایک جماعت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مطعون ہے، ان کی طعن کی گئی ہے، دوسروں نے ان کی طعن کی گئی کہ کیسے ہیں، بلکہ خود بخاری مسلم بہت مطعون ہے. بخاری مسلم خود بہت مطعون ہے، ان پہ کفر کا دبا ہے، کفر کی حد تک دبا ہے عزیزو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پرواہ نہیں ہے. بخاری مسلم کے رجال کو اگر کوئی ان کی جرح بھی ہو اس کی پرواہ نہیں. کیوں؟ کہ ہم کہیں گے کہ یہ بھئی ایسی جرح ہے جو غیر مؤثر ہے اور مفسر السبب نہیں. تو ولید ابن جمعہ جو ہیں وہ ان کے نزدیک ان کی جرح غیر رجال مسلم میں سے، بس حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. اب نے کہا کہ جماعت عمریہ کے محققین کے کلام آپ کو سنائیں گے کہ اس میں اس روایت میں جو جملہ ہے ابو بکر کا ان معاشر الانبیاء لا نورث، اور یہاں پہ کہا کہ بل واہلو کہ اہل بیت علیہ السلام کو میراث ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دو جملوں میں تناقض ہے. اور یہ کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ابو بکر سے راضی نہیں ہوں. ملاحظہ فرمائیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء نمبر 6، چاپ دار المعرفہ بیروت، صفحہ نمبر 203 دیکھا آپ نے، اور بلکہ 202 معاف کیجیے، صفحہ نمبر 202. قالت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا فانت وما سمعته. ابو بکر نے حدیث نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہوتا ہے وہ خلیفے کو ملتا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ فانت وما سمعته، تو نے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے، تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے. دیکھیں اس کو آپ اس کا مطلب نہ رہے کہ وہ راضی ہیں. ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں ولا يدل على الرضا بذلك، اس کا مطلب یہ نہ لو کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا راضی ہو گئیں. پہلے کیا فرمایا؟ فلا يعارض ما في الصحيح من صحیح الحجران، بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے عائشہ کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئیں اور کٹی رہیں، ابو بکر سے پہ غضبناک رہیں وفات شہادت تک. لذا ان دو جملوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ فرمایا کہ تو خود بہتر جانتا ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا ابو بکر تو خود بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے میرے والد. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راضی ہو گئی، یہ اسی جملے کا امتداد ہے، اسی جملے کی ایک کڑی ہے کہ غضب کی حالت میں، ہجران کی حالت میں، کہ ابو بکر پہ غصہ ہے ان کو کہ یعنی تو خود جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا، یعنی تو نے یہ نہیں سنا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹا آدمی ہے، تو بوڑھا، تو جھوٹا، تو نے یہ میرے والد سے نہیں سنا ہے کہ ہمیں میراث نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ ولا يدل على الرضا بذلك، ان دو روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور اس جملے کا مطلب ابو بکر کے قول پہ رضا اس کا مطلب نہیں ہے. ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول ابو بکر بل اهله فانه معارض للحديث الصحيح النبي لا يرث. کہتا ہے حدیث میں ایک لفظ عجیب لفظ ہے، لفظ منکرہ. لفظ منکرہ، یہ جو منکر اس کو بولتے ہیں وہ لفظ جو
دوسری روایت سے متعارض ہو، جو دوسری ایک منفرد بات ایک ایسی روایت میں آ جائے جو دوسری روایت کے ساتھ اس کی ٹکر ہو. کہتے ہیں اس حدیث میں ایک ایسی لفظ ہے جو معارض ہے، جو دوسری حدیث سے اس کی توافق نہیں ہے. دوسری حدیث میں کیا تھا؟ حدیث صحیح میں ابو بکر نے کہا نبی لا یورث، نبی لا یورث. ابو بکر نے کہا کہ نبی کی ارث نہیں ہوتی. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بل اہلو، بلکہ اس کے اہل بیت کو ارث ملتا ہے. ان دونوں میں صریح طرح تعارض ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں حدیث صحیح، دونوں حدیث. ایک حدیث میں ابو بکر کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. دوسرے حدیث میں ابو بکر اقرار کر رہا ہے کہ اہل بیت کو ارث ملتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ ابو بکر نے اعتراف کیا، کہ ابو بکر نے دوسری جگہ پہ اعتراف کیا ہے کہ انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ جھوٹی حدیث ہے، اس کا اپنا اعتراف. اسی طرح اس روایت کو نقل کیا ہے ضیاء مقدسی نے احادیث مختارہ میں. احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی وہ کتاب ہے جو اس نے بخاری، مسلم، مستدرک صحیحین، صحیح ہے ابن خزیمہ کے طور پر رکھا ہے کہ اس نے ذمہ داری لیا. جیسے بخاری مسلم نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث جمع کروں گا وہ سب صحیح ہوں گی. احادیث مختارہ جو ضیاء مقدسی کی ہے، اس نے بھی بہت بڑا محقق محدث جماعت فرقہ عمریہ، اس نے بھی ذمہ لیا ہے کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کرے. 2 سند کے ساتھ لے کے آیا. احادیث مختارہ ضیاء مقدسی صاحب کی چھپا ہے سنہ 1421 میں. دار الخضر للطباع بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ احادیث وہ ہیں جو بخاری مسلم میں نہیں ہیں، اور میں ان کو نقل کر رہا ہوں. ربما ذکرنا باحادیث باسانید جیاد. اور کہتا ہے بعض ایسے احادیث بخاری میں ہیں جو بخاری نے اس کو اس طرح سند کے ساتھ جس طرح لانا چاہیے تھا نہیں لایا، اس نے معلق لے کے آیا. لیکن میں اس احادیث کو جو بخاری صحیح سند کے ساتھ نہیں لے آ سکا، معلق لے کے آیا، میں اس کو صحیح لے کے آؤں. یہ کہہ کر اب آتے ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر 129 کہ اس نے ذمہ لیا ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں. اور سب ان کے جو علماء کے بہت سارے علماء نے شہادت دی ہے، ذہبی نے، بہت ساروں نے شہادت دی ہے کہ ضیاء مقدسہ کی جو احادیث مختارہ ہیں یہ سب صحیح احادیث ہیں. صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 129، حدیث نمبر 42. عامر ابن واثلہ سے، ابو الطفیل سے، وہی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو؟ قال فقال لا بل اہلو. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے پوچھا کیا تجھے ارث ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اہل بیت کو؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کو ارث ملتا ہے. اعتراف کیا اس کی حدیث جھوٹی. محقق نے بھی کہا اس کتاب کے اسناد صحیح، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ خود مصنف نے ذمہ لیا ہے کہ حدیث صحیح. اس کے علاوہ حدیث نمبر 43 پھر وہی حدیث، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو؟ قال لا بل اہلو. وہی ابو طفیل عامر بن واثلہ سے روایت، یہاں پہ بھی کہا کہ اسناد صحیح.